اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہ انبیاء علیہ السلام دنیاوی وفات کے بعد اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں اور نبی قبر میں زندہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص آپ کی قبر پہ جا کر صلاۃ والسلام پڑھے تو آپ سنتے ہیں، دور سے پڑھے تو ملائکہ پہنچاتے ہیں۔ آپ کی قبر پر جا کے استشفاء کرنا اور آپ سے درخواست کرنا کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں تو یہ درخواست کرنا بھی جائز ہے۔ اب یہ کہ ہمارا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، ہم چونکہ اس عقیدے کو سنتے نہیں ہیں، اس پہ دلائل پڑھتے نہیں ہیں اور مخالف کے شبہات کا جواب نہیں سنتے اور صرف ان کا شبہ آتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں۔ آپ یقین فرمائیں گے، مجھے ابھی کل کی بات ہے، ایک ساتھی نے اس مسئلے پر میسج کیا، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب مجھے بتائیں میں ان کو مطلب کیا کہوں، مجھے اتنا تعجب ہوتا ہے کہ وہ مسائل پوچھتے ہیں لیکن خدا کے بندے یہ نہیں سوچتے کہ یار ہم جو مسئلہ لکھ رہے ہیں اس پر تھوڑا سا غور بھی کر لیتے۔ مسئلہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ جو حدیث پاک ہے کہ حضور فرمایا کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر پر درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں۔ حضور تو ابھی زندہ قبر میں گئے ہی نہیں، تو کیسے فرما رہے میری قبر پہ پڑھتا ہے تو میں سنتا ہوں۔ اب کتنا آسان سا جواب ہے کہ یار یہ جو نا من صلی علیہ عند قبری، یہ جب صلی ماضی ہے اور جب ماضی پر عربی گرامر میں شرط کا کلمہ آتا ہے تو ماضی مستقبل کے معنی میں ہو جاتی ہے۔ اب انہیں چونکہ بیان تو سننا نہیں نا، مخالف نے اعتراض کیا فوراً پریشان ہو گیا کہ یہ حدیث میں یہ ہے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس نے میری قبر پہ درود پڑھا تو میں نے سن لیا، اس کا معنی ہے جو میری قبر پر درود پڑھے گا تو میں اس کو سنوں گا، یہ معنی ہوتا ہے۔ اب مثلا قرآن کریم میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، السَّأَلَ ماضی ہے، کوئی کہے کہ مولانا صاحب یہ تو پہلے بار اللہ فرماتے ہیں کہ جس کس نے مجھ سے سوال کیا تھا نا میں نے اس کی بات کو میں نے جواب دیا تھا، یہ آج کے لیے تو نہیں ہے تو ہم پھر کیسے مانگیں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ دلائل سنیں تاکہ آپ کو الجھنیں دور ہو۔ میں جو چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھیں، وہ یہ انبیاء علیہ السلام کا سننا یہ ہے اتفاقی عقیدہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص، چونکہ ہم امتی ہیں ان کی، ہم نے انہیں کی قبر پہ جانا ہوتا ہے، اس لیے بطور خاص ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کا سما، یہ اتفاقی